12 اکتوبر 1999 کو آج 10 سال پورے ہونے کو ہیں، اور اس روز ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ کے ایک فوجی جرنیل نے اقتدار پہ قبضہ کیا، اور اس دوران کیا صورتحال سامنے رہی اگر یہ نہ ہوتا، اور کیا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہے ان کی حالت کیا ہوتی، اس سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے سینٹر فار سیوک ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ظفر اللہ خان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظفر اللہ خان صاحب، یہ بتائیے کہ جنرل پرویز مشرف اگر 12 اکتوبر 99 کو مداخلت نہ کرتے تو اس ملک کے جو جمہوری ادارے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید مستحکم ہوتے، یا جو آج ان کی صورتحال ہے اس سے بھی ابتر ہوتی؟ 12 اکتوبر 1999 میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد اس چیز کا احساس کہ ہمیں سیاسی طور پہ باہم مل کے نظام کو بہتر کرنا ہے، اس سوچ میں اضافہ ضرور ہوا۔ اگر ہم اس دور کی سیاست کو یاد کریں تو 15ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی، پارلیمان میں اپوزیشن بہت کمزور تھی، صرف ان کی تعداد 18 تھی۔ ہاں، ایوان بالا سینٹ میں جو ایک نیا سیاسی اتحاد ARD بن رہا تھا، اس کے پاس اتنی حمایت ضرور موجود تھی کہ وہ 15ویں ترمیم جس میں امیر المومنین بننے کی خواہش موجود تھی، اس کا راستہ روک سکتے تھے۔ شاید اتنا حوصلہ افزا سیاسی نقشہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی لوگ بڑے بڑے مسائل کو، بڑے بڑے چیلنجز کو حل کر لیتے ہیں، جبکہ آمریت بہت چیزوں کو تباہ و برباد کر جاتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے، اور اس کو یوں اگر بلیسنگ ان ڈسگائز کہا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کی دشمن جماعتیں متحد ہوئیں، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور مل کے انہوں نے عہد کیا کہ ہم کٹھے آگے چلیں گے اور آمریت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکیں گے۔ جو چیز مساق جمہوریت کی صورت میں ابھر کر سامنے آئی، اس طرف سفر کا آغاز تو ہماری 1997 والی پارلیمان نے شروع کر دیا تھا۔ 58(2)B کا خاتمہ اگر آپ کو یاد ہو، دونوں سیاسی جماعتیں ایک ہی صفحے پہ تھیں، لیکن اس سارے عمل میں ایک جو میچیورٹی ہے وہ ہمیں واقعی اس عرصے میں آتی ہے جب دونوں قیادتوں کو جلاوطن ہونا پڑتا ہے اور ان کے درمیان ایک سیاسی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھتی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ 97 میں یہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا کہ جی وہ دونوں ایک سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کر رہے تھے، 13ویں ترمیم منظور ہوئی، لیکن آپ دیکھیں 15ویں ترمیم میں کیا ہو رہا تھا۔ اگر یہ تو دنیا بھر میں رہا ہے، طاقت میں مزید طاقت اکٹھا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جو سیاسی دانش ہے، سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی عمل ہے، وہ بذات خود اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنس کا نظام وضع کرتا ہے۔ اس چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ اگر 15ویں ترمیم کی صورت میں امیر المومنین بننے کی خواہش تھی تو اسے کس نے روکا؟ آپ کی سینٹ نے روکا، اور آپ کی سیاسی قوتوں نے اس کی مزاحمت شروع کی۔ بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔